الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ واولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین واکمل ایمان المسلمین والمؤمنین بولایت علی امیر المؤمنین علیہ السلام۔ والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی افضل الموجودات العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد اعنی ابا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وسحره ووصيه سید الاتقیاء والاصفیاء مولا الموالی امام المتقین علی بن ابی طالب وعلى اوصیائه لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم. صلوات. خمسہ مجالس ہے جن میں سے 4 مجالس آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اور میرا عنوان رہے گا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام فضائل اور تاریخ کے آئینے میں۔ فضائل اور تاریخ کے آئینے میں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، اس عنوان سے کچھ مطالب پیش کروں گا۔ عزیزان گرامی، میں نے سورہ کوثر کا انتخاب کیا کہ امام حسن مجتبیٰ جناب سیدہ کی ذریت سے پہلا مصداق ہیں سورہ کوثر کا۔ وہ تمام زبانیں جو حبیب خدا کو ابتر کہہ رہی تھیں، اب وہ زبانیں بند ہوتی نظر آ رہی تھیں۔ اللہ نے کوثر کا مصداق عطا کر دیا تھا، اور وہ جو ابتر کہہ رہے تھے، اللہ نے کہا اِنَّ شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ، بے شک کہ آپ کا دشمن ہی ابتر ہے۔ وہ ابو لہب، وہ ابو جہل سب ختم ہو رہے تھے۔ آج تک اہل بیت کا نام باقی ہے، ان کے دشمن پہلے بھی ختم ہو رہے تھے، آج بھی ختم ہوتے نظر آ رہا ہے۔ آل محمد سے جو بھی دشمنی میں آ جاتا ہے اسے زوال آ جاتا ہے۔ ان کو اللہ نے بقا دی ہے، ان کے دشمن کو زوال دیا ہے۔ جس طرح خدائی کو بقا ہے زوال نہیں ہے، اسی طرح سے آل محمد کو بقا ہے زوال نہیں ہے۔ چند جملے پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ تاریخ میں اور سیرت میں فرق ہے۔ تاریخ جو واقعات رونما ہوتے ہیں ان کو لکھ دینے کا نام ہے، اور سیرت ذاتی روش، طریقہ کار اور طرز عمل کا نام ہے۔ ہر انسان کی سیرت نہیں ہوتی، تاریخ سب کی ہوتی ہے۔ اگر یہ میں بات پہنچا پاؤں، تاریخ سب کی ہوتی ہے، سیرت کسی کسی کی ہوتی ہے۔ من ورخ مؤمنا کمن احیاہ، حبیب خدا کی حدیث ہے، جس نے کسی مومن کی تاریخ کو بیان کیا ایسا ہے جیسے اسے زندہ کر دیا ہو۔ جو بھی زندگی گزارتا ہے اس کی تاریخ ہوتی ہے، سیرت کسی کسی کی ہوتی ہے۔ سیرت کہتے ہیں ذاتی طرز عمل کو، طریقہ کار کو، روش کو۔ یہ حالات ہوئے تو ان کا طریقہ کار کیا تھا؟ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی سیرت ہے اور اسوہ حسنہ ہے۔ اللہ نے محمد و آل محمد کی سیرت کو اسوہ قرار دیا ہے۔ جو یہ کریں وہ طریقہ کار ہے، جو ان کا دشمن انجام دے اسے زوال ہے۔ اب چاہے انہوں نے اس دنیا میں
زندگی بہت کم گزاری ہو. میں کہہ گیا ہوں لیکن اس کی تھوڑی سی وضاحت کرنی پڑے گی کیونکہ کچھ لوگ پہنچے ہیں، سب نہیں پہنچ پائیں. مجھے سارے مجمع کی توجہ چاہیے. میں اپنے تمام بھائیوں سے، بزرگوں سے، اپنے بچوں سے درخواست کروں گا جملوں کو مجھے دہرانا نہ پڑے. آپ حضرات کی محبتوں کی نظر کر رہا ہوں. جس محبت و شوق سے آپ حضرات سنتے ہیں میں پورا اپنا زور لگا کے مطالب کو پیش کرتا ہوں. جان رہے ہیں آپ حضرات میرے گلے کی کیفیت کیسی ہے. 100 سے زیادہ مجالس پڑھ چکا ہوں ان صرف ایام عزا کے دوران، لیکن پھر بھی اپنا پورا خون جگر دوں گا، مطالب کو پیش کروں گا امام کے فضائل کی خاطر اور آپ کی محبتوں کی خاطر. اذان گرامی تاریخ. اب جناب امیر علیہ السلام نے جملہ کہا تھا کہ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، جو پوچھنا ہو پوچھ لو اس سے پہلے کہ تم مجھے کھودو. مجھے تفصیل میں نہیں جانا، اشارہ کرنا ہے اپنے جملے کی وضاحت کے لیے. مولا کے جملے کا سہارا لے رہا ہوں. آپ فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں جب آپ نے کہا کہ جو پوچھنا ہے پوچھ لو، میں آسمان کے راز سے زمین کے راستوں سے زیادہ جانتا ہوں. آپ پہنچ گئے ہیں. میں آسمان کے راز سے زمین کے راستوں سے زیادہ جانتا ہوں. بھئی زمین بہت چھوٹی ہے، سائنس کے اعتبار سے زمین بہت مختصر ہے، آسمان میں ایک ذرے کے برابر بھی نہیں. مولا فرما رہے ہیں میں وہاں کے راستے یہاں کے راستوں سے زیادہ جانتا ہوں. اتنا بڑا آسمان، اتنا بڑا سما. مولا فرماتے ہیں اعلم منی بطرق الارض بطرق السما، میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمانوں کے راستے جانتا ہوں. مولا اتنا بڑا آسمان، اتنی بڑی کائنات، زمین اتنی چھوٹی، آپ وہاں کے راستے یہاں کے راستوں سے زیادہ کیوں جانتے ہیں؟ کہ جو جہاں زیادہ رہتا ہے جو جہاں زیادہ رہتا ہے وہ وہاں کے راستے زیادہ جانتا ہے. میں اسی لیے کہہ رہا تھا اس زمین کی زندگی بڑی کم تھی، وہاں کی زندگی بہت زیادہ. وہ جو محدود سی چھوٹی سی زندگی یہاں گزاری اس کی اتنی لمبی سیرت ہے. اتنی مختصر سے زندگی کے اتنے فضائل ہیں. اب سوچئے ملائکہ ہم سے زیادہ کیوں معتقد اہل بیت ہیں؟ انہوں نے ہزاروں لاکھوں برس وہاں پہ ان کی سیرت کو دیکھا ہے. ہم تک وہ سیرت پہنچی ہے جو اس دنیا میں گزاری، وہ جو وہاں گزاری ہے سیرت وہ ہم تک نہیں پہنچی. جب پوچھا چھٹے امام سے کہ مولا آپ اس دنیا سے پہلے کیا کر رہے تھے؟ کہ ہم تسبیح و تقدیس کر رہے تھے. ملائکہ ہماری تسبیح سے تسبیح سیکھتے تھے. تو اب یہ بہت مختصر زندگی یہاں گزاری ہے. وَإِلَّا ائمہ علیہ السلام کی زندگی بہت طولانی ہے. جب ایک اور صرف شاہد مثال پیش کر کے آگے بڑھوں گا، جب امام جعفر الصادق علیہ السلام سے پوچھا نا جناب زرارہ نے، کہا کہ مولا میں بچپنے سے آ رہا ہوں، جب آپ کے والد کے پاس میرے والد آتے تھے پڑھنے کے لیے تو میں آپ کے پاس پڑھا کرتا تھا. تب سے لے کے آج 25 برس سے زیادہ ہو گیا میں مسلسل حج پڑھ رہا ہوں. یہ حج کب ختم ہوگا؟ میں دوسرے مسائل کب سیکھوں گا؟ امام نے کہا زرارہ وہ حج جو جناب آدم کی خلقت سے 2000 سال پہلے ہم نے شروع کرایا تھا، تم چاہتے ہو 25 برس میں اس کی تاریخ، احکام، فلسفہ سب کچھ چند برسوں میں سیکھ لو؟ زرارہ ہمارا بیان بہت زیادہ، سیکھنے والے کم ہیں. سیکھنے والے کم ہیں، ہمارا بیان تو بہت زیادہ ہے. 4000 شاگردوں کی پیاس بجھانے ایک استاد. اس جملے کو تھوڑی سی تمہید کے ساتھ پیش کروں گا کیونکہ مجھے یہ ساری تمہید باندھنی ہے سیرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے لیے. دیکھیں چند برس پہلے میں ایک پی ایچ ڈی کے لیے میں نے درخواست دی لندن یونیورسٹی میں 20,000 سے زیادہ ان کے پاس طالب علم ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں، بی اے، ایم اے، پی ایچ ڈی وغیرہ کے. میں نے پی ایچ ڈی کی درخواست دی تو انہوں نے کہا کہ اس موضوع پہ ہمارے پاس کوئی سپروائزر نہیں کہ جو سپروائز کر سکے اس پی ایچ ڈی کو. تو میں نے کہا میں آپ کو معرفی کر دیتا ہوں کوئی آدمی. تو انہوں نے کہا نہیں، ہم ایک اسٹوڈنٹ کی خاطر، ایک طالب علم کی خاطر کہیں پی ایچ ڈی کا اتنا بڑا پروفیسر نہیں لا سکتے، آپ کسی اور یونیورسٹی میں چلے جائیں. کہا کتنے اسٹوڈنٹ ہیں؟ 20,000 سے زیادہ. اور سے سنیے گا. کتنے ڈپارٹمنٹس ہیں؟ انہوں نے کہا 150 سے زیادہ. کتنی فیکلٹیز ہیں؟ 200 سے زیادہ. پڑھانے والے کتنے ہیں؟ سینکڑوں کی تعداد میں. 20,000 سے زیادہ اسٹوڈنٹ ہیں اور کئی سو افراد پڑھانے والے، پروفیسر، لیکچرر کئی سو. پھر بھی مجھ جیسے ایک آدمی کی پیاس کو بجھا نہیں سکتے، طلب کو پورا نہیں کر سکتے.
میری لاکھوں روح قربان صادق آل محمد پہ، جہاں 4000 سے زیادہ پڑھنے والے، ایک پڑھانے والا. یہ الف بے نہیں سیکھ رہے تھے، مکتب نہیں تھا، یہ ریسرچ پیپر لکھ رہے تھے، جن میں ایک شاگرد کا نام جابر ابن حیان ہے جس نے کیمیا کی بنیاد رکھی ہے. جہاں 4000 پی ایچ ڈی پڑھنے والے، ایک پڑھانے والا، ان کی صلاحیتیں کم تھی، پڑھانے والے کی صلاحیت زیادہ تھی. مل کے نعرہ سنائیں گے. توجہ ہے جانے کے راہ میں. ہم ایسے مکتب کے ماننے والے ہیں جہاں ایک امام 4000 جب پی ایچ ڈی جمع ہو جائیں تو اس کا علم زیادہ ہے، ان کے پڑھانے کی صلاحیت زیادہ ہے. ان کے پڑھنے کی صلاحیت اتنے نہیں جتنی ان کی پڑھانے کی صلاحیت ہے. میرے ایک دوست ہیں، پاکستانی ہیں، شیعہ ہیں، فرحت حسین نام ہے. برطانیہ میں ان کو ایوارڈ ملا ہے 10 MA کرنے کا. گھبرا کے تو نہیں سن رہے ہیں؟ 10 MA کرنے کا ایوارڈ ملا کہ سب سے زیادہ اس وقت زندہ لوگوں میں اس آدمی کے پاس، فرحت حسین کے پاس سب سے زیادہ MA کی ڈگریاں، مختلف مضامین میں اتنے MA کیے ہیں. انہوں نے پوری کی پوری ریسرچ لکھی ہے جابر ابن حیان پہ. تو اپنا کتاب انہوں نے مجھے کتابچہ دیا کہ یہ میرا تھیسس ہے، میں لے کے آیا. تو کہا میں لندن یونیورسٹی میں گیا، جب پتا چلا کہ جابر ابن حیان کی جو علم کیمیا پہ، کیمسٹری کے اوپر پہلی کتاب ہے، وہ لندن یونیورسٹی میں رکھی ہے، خطی نسخہ کا. میں دیکھنے کے لیے گیا، انہوں نے کہا ہم دے نہیں سکتے، دکھا سکتے ہیں، نسخہ ہاتھ نہیں لگا سکتے، بہت قدیمی نسخہ ہے. تو کہا مجھے صرف دیکھنا، پہلا صفحہ دکھا دو. انہوں نے کہا کہ جب کتاب کھولا تو پہلا عربی میں لکھا تھا انتصاب، انگلش میں کہتے ہیں ڈیڈیکیشن. انتصاب نسبت دی جاتی ہے کہ کس کی زحمتوں کا نتیجہ ہے. تو انہوں نے لکھا تھا I dedicate my work to my master جعفر ابن محمد. میں اپنی ساری زحمتیں معنون کرتا ہوں، منسوب کرتا ہوں اپنے آقا و مولا جعفر ابن محمد سے. انہوں نے پڑھایا بہت کچھ تھا، مجھے جو سمجھ آیا میں نے لکھ دیا. ہم ایسے مکتب کے ماننے والے ہیں، ہم ایسے مکتب کے ماننے والے ہیں جہاں پڑھانے والا ایک استاد ہے، پڑھنے والے 4000 شاگرد ہیں، مختلف علوم پڑھ رہے ہیں. ان کی صلاحیتیں کم ہیں، پڑھانے والا 4000 سے آگے ہے. اور یہ ایک مکتب کے نہیں تھے، یہ تب سب شیعہ نہیں تھے، نہیں، یہ سب شیعہ نہیں تھے. بھئی آج جتنے عالم اسلام کے امام ہیں، یا مستقیماً یا غیر مستقیماً شاگرد ہیں صادق آل محمد کے. میں کچھ تو مستقیماً شاگرد ہیں جیسے امام ابو حنیفہ، امام مالک، کچھ غیر مستقیم، امام شافعی، احمد بن حنبل، امام بخاری، امام مسلم. جتنے عالم اسلام کے علماء سب امام کے شاگرد یا شاگردوں کے شاگرد. اور صرف عالم اسلام کے نہیں، حتیٰ بہت سے غیر مسلم امام کے شاگرد تھے. یونان کے بڑے بڑے فلسفی امام سے پڑھنے آتے تھے، پڑھنے کے بعد کہتے تھے ہماری زندگیاں وہاں ضائع ہوئیں، یہاں سیکھنے کے بعد پتہ چلا آل محمد کے کوئی دنیا میں مقابلہ نہیں کر سکتا. یونانی فلاسفہ قرار کر رہے ہیں. عزیزان گرامی، اس لیے میں نے کہا نا کہ تاریخ سب کی ہوتی ہے، سیرت کسی کسی کی ہے. آل محمد کی سیرت ہمارے لیے حجت ہے. میں نے بات کو یہاں تک پہنچایا، بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاؤں، میرا ساتھ دیں گے؟ آپ نے بہت بڑے بڑے علماء کو سنا ہوگا، مجھ حقیر کے بھی چند مطالب کو سن لیجئے. میں جانتا ہوں جتنی آپ محبت دے رہے ہیں میں اس لائق نہیں، لیکن آپ کی محبتوں کے نظر میں پوری اپنی کوشش کر رہا ہوں، اپنی تمام محنت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اور جس حسن سماعت سے آپ آگے بڑھ رہے ہیں، میرا بھی جی کرتا کہ مطالب کو پیش کروں. مدینہ نبی، میں نے کہا نا سیرت اور فضائل، امام کی تاریخ اور فضائل کو پیش کرنا چاہتا ہوں. اب مدینہ رسول ہے، کچھ افراد پہنچے سوالات لے کے. بادشاہ روم نے کسی آدمی کو بھیجا کہ یہ 6 سوالات ہیں، جو جواب دے اسے زکوٰۃ دے دینا. زکوٰۃ سونا چاندی، اونٹوں پہ لدا ہوا سونا چاندی. کسی کا بھی دیکھ کے اس زمانے میں غربت کا عالم تھا عالم اسلام میں، تو سب کے منہ میں پانی آنے لگا. لیکن سوالوں کے جواب دینا شرط. جیسے پیغمبر اسلام کے بعد وہ پہنچا تو کہا بھئی رسول خدا کا وصال ہو چکا، ان کی جگہ پہ کوئی اور موجود ہے، کبھی ملوا دو. دربار میں لے کے آئے، کہا بھئی یہ 6 سوال ہیں. انہوں نے کہا پہلا سوال کیا ہے؟ پہلے سوال کے 3 حصے پیش کیا. انہوں نے کہا یہ تھوڑا مشکل ہے، دوسرا سوال پیش کر دو.
کہلوائیے گا نا خدا را، پہنچ جائیے گا۔ دوسرا سوال پیش کیا، انہوں نے کہا یہ پہلے سوال سے زیادہ مشکل ہے، تیسرا سوال کیا ہے؟ تیسرا سوال سنا، چوتھا سوال سنا، انہوں نے کہا بھئی زکوٰۃ دینی ہے تو زکوٰۃ دو، یہ سوالوں کا کیا تاتا باندھ رکھا؟ اگر پہنچ رہا، اگر سب پہنچ گئے ہوں تو آگے بڑھ جاؤں۔ انہوں نے کہا حضور زکوٰۃ میری نہیں ہے، جس بادشاہ نے مجھے زکوٰۃ کے پیسے دے کے بھیجے ہیں اس نے یہ سوال بھیجے ہیں۔ اس نے کہا جو سوالوں کے جواب دے اسے زکوٰۃ دے دینا، اگر آپ کو سوالوں کے جواب نہیں آتے تو مجھ پہ ناراض ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی آپ کے پاس ایسا آدمی ہے جو سوالوں کے جواب دے سکے؟ تو سوچنے کے بعد انہوں نے کہا اس کے پاس چلے جاؤ۔ تو ایک مرتبہ جب وہاں پہنچا دوبارہ سوالات کیے، کہا بھئی حضور آپ نے اس کے پاس بھیج دیا، جب آپ کو جواب نہیں آ رہے تو اسے تو بالکل جواب نہیں آئیں گے۔ کہا لیکن اس کا غصہ بہت تیز ہے تو میرے سارے بدلے اتر جائیں گے۔ وہاں پہ آیا، سوالات کیے، کوئی جواب نہیں ملا، باہر نکلا تو توہین کرنے لگا دین کی، رسول خدا کی، کہا یہ دین معاذ اللہ جھوٹا ہے، اس کے پیشوا جھوٹے تھے، یہ قرآن، میں کسی چیز کو نہیں مانتا۔ جناب سلمان کے کانوں میں آواز گئی، کہا خبردار دین کی توہین نہ کرنا، دین کے بانی رسول خدا وارث علی مرتضیٰ ہے۔ کہا لیکن کوئی جواب دینے والا نہیں، کہا میرے ساتھ چلو، میں اس در پہ لے چلتا ہوں جہاں ہر مشکل کی مشکل کشائی ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ اسے ساتھ دیا، جناب امیر کے گھر پہ آئے، دروازے پہ دستک دی، بغیر دروازہ کھولے اندر سے کسی کی آواز آئی، کہا سلمان کیا بات ہے؟ بغیر دیکھے آواز آئی۔ تو بی بی کی آواز سنی تو اس مرد نے بہت پریشان ہو کے کہا جب دیکھا نہیں تو انہیں پتا کیسے ہے کہ دروازے پہ کون ہے؟ کہا یہی تو سمجھانا چاہ رہا ہوں، اس گھر میں بغیر دیکھے بتایا جاتا ہے۔ کہا سلمان کیا بات ہے؟ کہا بی بی اسلام پہ وقت آن پڑا، امیر المومنین سے کہیں تشریف لائیں، سوالوں کے جواب دیں۔ کہا وہ باغ میں کام کرنے گئے۔ مرد نہیں گھبرا کے تو نہیں سن رہے ہیں؟ کہا وہ باغ میں کام کرنے گئے۔ جناب سلمان نے کہا کہ میرے ساتھ چلو، میں باغ میں لے چلوں۔ اب وہ پریشان ہونے لگا، کہا وہ جو دربار میں بیٹھا تھا وہ جواب نہیں دے سکا، یہ باغ میں کام کرنے والا کیسے جواب دے گا؟ بہت پریشان، ایک مرتبہ دربار سے بازار تک، وہاں سے پورے باغ تک، جیسے باغ میں پہنچا جناب سلمان نے جناب امیر علیہ السلام کو سلام کیا، کہا مولا تشریف لائیے۔ جیسے ہی مولا سے کہا تشریف لائیں، مولا باغ میں کام کر رہے تھے، ہاتھ میں گودال تھا، پاؤں میں گارا بھرا ہوا تھا، پورے جسم پہ خاک لگی تھی۔ مولا ایک مرتبہ تشریف لائے، اس نے سر سے لے کے پاؤں تک دیکھا، کہا یہ میرے سوالوں کے جواب دیں گے؟ مولا کو جلال آیا، مولا نے کہا نہیں، وہ جو سامنے بچہ کھڑا۔ امام نے فوراً اشارہ کیا امام حسن مجتبیٰ کی طرف، کہا تیرے سوالوں کے میں جواب نہیں دوں گا، وہ جو سامنے میرا بیٹا کھڑا ہے وہ تیرے سوالوں کے جواب دے گا۔ اب وہ بہت پریشان ہوا، کہا 9 برس کا بچہ، چہرے پہ عصمت، بہت ہی معصوم سے معلوم ہوتے ہیں، یہ اتنے سوالات ٹیڑے میڑے میں لے کے آیا ہوں، یہ میرے سوالوں کے جواب دیں گے؟ امام حسن مجتبیٰ کو جلال آیا، کہا تو سوال پہلے کرے گا یا میں جواب پہلے دوں؟ اس نے کہا کہ میں، امام حسن مجتبیٰ نے جواب دیا کہ تو سوال پہلے کرے گا میں جواب پہلے دوں؟ اس نے کہا اچھا آپ بتائیے میرے کتنے سوال ہیں، سوال کے جواب دیجئے۔ امام نے کہا تیرے 6 سوال ہیں، پہلے سوال کے 3 حصے ہیں۔ جب امام نے سارے سوالوں کے جواب دیے وہ قدموں میں گر گیا، قدموں کو چومنے لگا، کہا اتنا سونا لایا ہوں، آپ کے بابا کو باغ میں کام کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ جیسے ہی مشکل کشا نے سنا، فوراً امام حسن مجتبیٰ نے کہا کہ ساری زکوٰۃ لو، فقراء مدینہ میں تقسیم کر دو۔
وہ اور زیادہ پریشان ہوا، کہا نہ مجھے آج تک یہ بزرگ سمجھ میں آ رہے ہیں نہ یہ بچہ سمجھ میں آ رہا ہے، دونوں ہی محیر العقول ہیں، عقلوں کو پریشان کر دیا۔ اتنی دولت ہو کے یہ باغ میں پھر بھی کام کریں گے، دولت فقراء میں تقسیم کر دیں گے۔ امام حسن مجتبیٰ نے کہا تو ابھی بھی نہیں سمجھا، یہ مظہر العجائب ہے، یہ مجبوراً باغ میں کام نہیں کر رہے، یہ کائنات کا نظام انہی کے اختیار میں ہے۔ توجہ ہے عزیزان کرام؟ ایک مرتبہ بہت پریشان ہوا کہ مجھے ابھی بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا، اتنی دولت ہونے کے باوجود یہ اختیار یہی رکھیں گے؟ امام نے کہا ہم مجبوراً ایسے نہیں ہیں، اپنے اختیار سے ہم اسی فقر و فاقے کو پسند کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ مولا جناب امام حسن مجتبیٰ گئے، تمام مدینے کے فقراء میں ساری زکوٰۃ تقسیم کی، پھر واپس آ گئے، بابا کی مدد کرنے لگے، کہا مجھے ابھی بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ امام حسن مجتبیٰ نے کہا سن، بیٹھ جا، میں سمجھاتا ہوں۔ ہمیں دیکھنے کے بعد کیا محسوس ہوتا؟ کہا لگتا تو یہی ہے کہ اگر روئے زمین پہ کوئی حجت خدا ہے تو یہی بچہ ہے۔ امام نے کہا اب جب تو مجھے حجت خدا مان رہا ہے تو سن، میرے بابا مجھ سے بہتر ہیں۔ امام اسے کہتے ہیں جو اپنے سے پہلوں کی تائید کرے، جو اپنے سے پہلے امام کی تائید کرے۔ امام حسن مجتبیٰ فضائل و مناقب و تاریخ کے کردار میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں، اگر آگے بڑھوں گا تو ساتھ چلتے رہیں گے۔ عزیزان گرامی، کردار ہے امام حسن مجتبیٰ کو دنیا نہیں سمجھ سکتی۔ میں کل امام کے مخصوص فضائل پیش کروں گا اور پھر پرسوں صلح سے متعلق پھر آخری دن امام کے تفصیلی فضائل و مصائب کو پیش کروں گا، صرف امام حسن مجتبیٰ کے فضائل و مصائب کو۔ آج وقت کم ہے کیونکہ مجھے آخر میں جناب فاطمہ بنت اسد سے متعلق بھی مطالب پیش کرنے ہیں، کیونکہ بی بی کی بنابر روایت تاریخ وفات بھی ہے، مجھے انشاءاللہ بی بی سے متعلق کچھ مطالب پیش کرنا ضروری ہے، کیونکہ بی بی کی تاریخ ہے اور موضوع مجھے دیا گیا تھا امام حسن مجتبیٰ، تو میں کوشش کروں گا کہ دونوں موضوعات کو مکمل انداز سے پیش کر سکوں۔ اذان گرامی، تاریخ نے امام حسن مجتبیٰ کے ساتھ مسلسل ظلم کیا، اور کیونکہ قلم چلانے والے بنو امیہ کے زرخرید تھے اور بنو امیہ کو سب سے زیادہ جناب امیر کے بعد اگر بغض تھا تو امام حسن مجتبیٰ سے سب سے زیادہ جو عناد تھا کہ جو بانی تھا بنو امیہ کی حکومت کا، اسے بغض تھا، دونوں کا سب سے زیادہ بغض تھا جناب امیر علیہ السلام کا۔ شیخ ثقیف نے اپنے کتاب میں لکھا ہے کہ امیر المؤمنین کا سب سے زیادہ بغض رکھنے والا شام والا تھا۔ یزید کا بھی باپ تھا، تو اب آپ سوچ سکتے ہیں اس جملے کی باریکی کو بزرگ تو سمجھ گئے ہیں، جوانوں کے لیے وضاحت میں زیادہ نہیں کرنا چاہتا۔ تو اب جو بغض رکھتا ہو اتنا زیادہ جناب امیر علیہ السلام کا، پھر امام حسن مجتبیٰ کا بھی اس کو اتنا ہی بغض تھا۔ میں کل انشاءاللہ کچھ مخصوص فضائل پیش کروں گا جو ذہن میں مطالب آ رہے ہیں، آج مکمل نہیں کر سکوں گا۔ تو میں ایک پہلو کو پیش کرنا چاہتا ہوں امام کی زندگی سے، جس کو سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری ہے، کہ سورہ کوثر کے عنوان سے بھی اور پھر اولی الامر کے لحاظ سے، کہ ہم ائمہ علیہ السلام کو اولی الامر مانتے ہیں۔ حکومت اولی الامر نہیں ہوتی، حاکم اولی الامر نہیں ہوتا۔ نہیں پہنچا سکا اس مطلب کو، نہیں واضح کر سکا۔ اولی الامر کیسے ہے، کون ہے اولی الامر، اس کو پیش کر رہا ہوں، سب کی توجہ ہو میرے ساتھ۔ ایک آدمی نے راستہ روکا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا اور کہا 10 ایسی چیزیں گنوائیں جو ایک سے زیادہ سخت دوسری ہو۔ واقعہ سب کے ذہنوں میں ہے، ہماری بے انتہا کتابوں میں موجود ہے، 14 ستارے میں بھی ہے، اردو کی، فارسی، عربی کی تمام کتابوں میں واقعہ موجود ہے۔ مجھے ایک نتیجہ دینا ہے جس کی خاطر میں واقعے کو پیش کر رہا ہوں۔ اگر آرام سے واقعے کو پیش کروں، سن لیجئے۔ امام سے پوچھا کہ مولا 10 ایسی چیزیں، اب یہ ماننے والا نہیں تھا، میں مولا کہہ رہا ہوں اپنے احترام میں، یہ منافق تھا، سمجھ رہا تھا امام سفر میں جا رہے ہیں، میں اگر راستہ روک لوں گا تاخیر ہو جائے گی، امام سفر میں نہیں جا پائیں گے۔ ہم ایسے کو امام ہی نہیں مانتے جو سوالوں سے لاجواب ہو جائے، جو سوال کرنے والے کو لاجواب کر دے، اسے حجت خدا کہا جاتا۔ تب اس نے سوال کیا کہ 10 ایسی چیزیں جو ایک سے زیادہ سخت دوسری ہو۔ امام نے کہا سن، سب سے زیادہ سخت پتھر، اور پتھر ہر چیز کو توڑ دیتا، لیکن پتھر سے زیادہ سخت لوہا،
جو پتھر کو توڑ دیتا ہے۔ بھئی 10 چیزیں، ایک سے زیادہ سخت دوسری۔ امام نے کہا پتھر سے زیادہ سخت لوہا جو پتھر کو توڑ دے، لوہے سے زیادہ سخت آگ جو لوہے کو پگھلا دیتی ہے، آگ سے زیادہ سخت پانی، گنتے رہیے گا، چوتھی ہوئی ہے شے۔ میں 10 مکمل کروں گا، جب امام نے مکمل پیش کی ہیں تو میں بھی مکمل پیش کروں۔ امام نے کہا آگ سے زیادہ سخت پانی جو آگ کو بجھا دے، اور پانی سے زیادہ سخت ابر، بادل جو پانی کو اڑائے اڑائے پھرتا ہے، بادل سے زیادہ سخت ہوا جو بادل کو کبھی مشرق میں پھینک دیتی ہے کبھی مغرب میں پھینک دیتی ہے۔ یہ آج سائنس نے ثابت کیا ہے، خدا کی قسم سائنس نے آج ثابت کیا 20ویں صدی میں 30-40 برس پہلے کہ ہوا کا فشار ہر چیز سے زیادہ ہوتا ہے، حتیٰ پتھر سے، چٹانوں سے، پہاڑ سے، زمین سے زیادہ۔ آپ لوگوں نے اس کو گھبرا کے سنا۔ جب پوچھا نا چھٹے امام سے کہ مولا آپ کہتے ہیں فشار قبر ہوتا ہے آپ کے دشمنوں کو، تو جنہیں جانور کھا جاتے ہیں؟ امام نے کہا انہیں بھی فشار قبر ہوتا ہے۔ کہا جانور کے پیٹ میں؟ کہا اللہ جہاں چاہے وہاں فشار قبر دے دے، منافق و کافر کو فشار قبر ہوگا۔ کہا یہی نہیں بلکہ بہت سے آخری زمانے میں ہواؤں میں پھٹ کے بکھر جائیں گے، اللہ انہیں وہاں ہوا سے فشار قبر دے گا۔ جو دشمن عزاداری ہوتے ہیں وہ ہواؤں میں پھٹ کے مر جاتے ہیں۔ پہنچ تو گئے ہوں گے افراد۔ عزیزان گرامی، جو بھی دشمن حسین ہوگا وہ ہواؤں میں پھٹ کے ہی مرتا ہے، وہاں پہ بھی اسے فشار قبر ہوتا رہتا ہے۔ تو اب جناب امام صادق نے فرمایا کہ ہوا کا فشار اس سے زیادہ ہوتا ہے، تو امام حسن مجتبیٰ نے کہا کہ بادل سے زیادہ سخت ہوا، کہ جو بادل کو کبھی مشرق میں پھینک دے کبھی مغرب میں پھینک دے۔ آگے بڑھوں، چلتے رہیں گے۔ کہ ہوا سے زیادہ سخت ہوا کا فرشتہ جو ہوا کو چلاتا ہے، کہ ہوا کے فرشتے سے زیادہ سخت ملک الموت جو ہوا کے فرشتے کی بھی روح کو قبض کر لے گا، کہ ملک الموت سے زیادہ سخت موت جو ملک الموت کو بھی آ لے گی، موت سے زیادہ سخت امر الہی جو موت کو ٹال دیتا ہے۔ یہ 10 چیزیں امام نے پیش کی کہ امر الہی سب سے زیادہ سخت۔ اب سوچے اولی الامر کیا ہوگا؟ یہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ہے، جو اولی الامر ہیں، جو سمجھا رہے ہیں امام کا اس کائنات میں کوئی بدل نہیں ہوتا، امام کا کوئی مساوی نہیں ہوتا۔ جو حجت خدا ہو وہ اللہ کی طرف سے پوری دنیا کے اوپر اسوہ بھی ہوتا ہے، حجت بھی ہوتا ہے، اس کی کوئی دنیا میں مثال نہیں۔ عزیزان گرامی، حتیٰ کہ ان کے ماں باپ اجداد بھی ان کی امامت کے ماننے پہ ملزم ہیں، یعنی ان پہ بھی لازم ہے کہ ان کی امامت کو مانیں۔ مجھے اسی بات کو پیش کرنا ہے، ان کے اجداد پہ بھی لازم ہے ان کی امامت کو مانیں۔ گزشتہ جتنے اجداد تھے وہ ہمیشہ گواہی دیتے تھے، ہم گواہی دیتے ہیں جو ہماری ذریت میں آنے والے محمد مصطفیٰ ہیں وہ ہم سے افضل ہیں، جو علی مرتضیٰ ہیں وہ ہم سے افضل ہیں۔ ان کو بشارتیں ہوتی رہتی تھی نا، بات پہنچ رہی ہے؟ اگر کہیں تو وضاحت کر دوں، اگر وضاحت کی ضرورت نہیں تو میں آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں۔ تو عزیزان گرامی، اجداد رسول خدا جانتے تھے بھئی، اگر کوئی بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں نا کہ کہا کہ جیسے آیت الخوئی سے متعلق ہے کہ ان کے والد نے خواب میں دیکھا کہ مجھے بشارت ہوئی، جناب امیر نے کہا کہ تمہارے ہاں ایک مرجع تقلید پیدا ہوگا۔ سید علی اکبر خوئی جو بہت بڑے عالم تھے، ان کے آیت اللہ خوئی کے والد سید ابو القاسم خوئی کے، جب ایک عام مرجع تقلید کی بھی بشارت ہو جاتی ہے تو خاتم النبیین، سید المرسلین، سید الاولیاء، امیر المؤمنین، جناب سیدہ امام حسن مجتبیٰ، چلیں وہ تو جناب امیر المؤمنین کے ہاں، لیکن دوسرے ائمہ علیہ السلام کے اجداد انہیں بشارتیں ملتی رہتی تھی۔ جملے کو پیش کر رہا ہوں عزیزان گرامی، اسی لیے جناب خدیجہ کسی بھی رشتے کو قبول نہیں کرتی تھیں،
وہ کہتی تھی مجھے بشارت ملی ہے نبی آخر الزمان کی زوجہ بنوں گی، سیدہ کی ماں بنوں گی۔ اب اگر کبھی کوئی لکھے کہ 3 مرتبہ بیوہ ہوئی تھی، سمجھ لے بنو امیہ کا پیسہ بول رہا ہے۔ توجہ ہے جانے کے نام ہے۔ جناب خدیجہ نے بتا رکھا تھا کہ نہیں ہمیں بشارت ہوئی ہے، مجھے بشارت دی گئی ہے نبی آخر الزمان ہوں گے۔ جب سنا نا کوئی صادق و امین ہے، جب تذکرہ سنا تو فوراً اپنے منشی سے کہا کہ جاؤ جا کے ہمارے طرف سے دعوت دو، میسرہ نام تھا، میں ملنا چاہتی ہوں۔ میں جملہ پیش کر رہا ہوں، ضائع نہ ہونے دیجیے گا۔ میسرہ سے کہا دعوت دو ہماری طرف سے کہ ہمارا مال تجارت شام لے جائیں، میں ملنا چاہتی ہوں۔ رسول خدا نے نہیں کہا کہ میں مال تجارت لے جانا چاہتا ہوں، جناب خدیجہ نے دعوت دی۔ کچھ لوگ پہنچ گئے، میں چاہتا ہوں سارا مجمع پہنچے، تاکہ جناب خدیجہ نے اس لیے دعوت دی، رسول خدا نے خود نہیں اظہار کیا کہ میں مال تجارت لے جاؤں، نہ ہی رشتہ خود بھیجا، تاکہ بعد میں آنے والا بد عقیدہ تاریخ کا مورخ ملا یہ نہ لکھ سکے کہ رسول خدا نے دولت دے کے رشتہ بھیج دیا تھا۔ جناب خدیجہ نے خود دعوت دے کے بتا دیا ہمیں ابھی سے معرفت ہے، یہ محمد مصطفیٰ ہے۔ آپ نے دعوت دی، کہا کہ میسرہ ہماری طرف سے دعوت دو، ہمارا مال تجارت لے جائیں۔ تو رسول خدا تشریف لائے، کہا میسرہ چہرہ بتا رہا ہے کہ ان کا ہیبت و جلال ویسا ہے جو ہم نے خواب میں دیکھا ہے، لیکن تم سفر میں ساتھ جانا، یہ کہیں رک جاؤ تو رک جانا، یہ کہیں چل دو تو چل دینا، یہ کہیں دن ہے چاہے تارے دمک رہے ہوں تم کہنا دن ہے، یہ کہیں رات ہے چاہے سورج چمک رہا ہو تم کہنا رات ہے۔ بھئی ابھی آیت اطاعت نازل نہیں ہوئی، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول آیت نہیں آئی۔ جناب خدیجہ آیت کے نزول سے پہلے اپنے ملازموں کو رسول خدا کی اطاعت سکھا رہی ہیں۔ تو اب جناب خدیجہ نے، اب واقعے کو میں تفصیل سے نہیں پیش کر سکتا، میں نے صرف تمہیداً اس کو پیش کیا جناب فاطمہ بنت اسد کے لیے کہ جناب خدیجہ نے جب میسرہ کو بھیجا، واپس آیا، میں سے پوچھا میسرہ کیا دیکھا؟ کہا بی بی واقعاً یہ مظہر العجائب ہے، ہم نے بے انتہا صفات دیکھی۔ اب یہاں پہ مجھے تفصیل میں نہیں جانا، واقعہ آپ کے ذہنوں میں شاید پہلے پیش کر چکا ہوں، تو اب یہاں مجھے پیش کرنا ہے کہ جب جناب حبیب خدا کی ولادت ہوئی نا تو جناب فاطمہ بنت اسد جناب آمنہ کے پاس تھی، سب سے پہلے آ کے جناب ابو طالب کو انہوں نے خوشخبری دی، کہا آپ کے بھائی مرحوم بھائی عبداللہ کے ہاں ایک بہت ہی پرنور بیٹے کی ولادت ہوئی ہے جو تمام آلائشوں سے پاک ہے۔ بھئی ممبر کا احترام ہے، آیت تطہیر کا مصداق ہے، کہا تمام آلائشوں سے پاک ہے، تمام آلائشوں سے پاک ہے، کہا جیسے دنیا کے اندر آتے ہیں ویسے نہیں ہیں، کہا پاک و پاکیزہ آئے ہیں، کہا بچہ بھی بہت خوبصورت ہے، فوراً سجدے میں سر رکھ کے تسبیح پروردگار بجا لائے، اور بے انتہا پاک و پاکیزہ بچہ ہر طرح کی آلائشوں سے پاک ہے، تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں۔ تو جناب ابو طالب نے فوراً پلٹ کے کہا کہ اے فاطمہ بنت اسد میں آپ کو بھی ایسی ہی ایک بشارت دے رہا ہوں جو اب سے 30 برس بعد آئے گا، اس میں یہی ساری صفات ہوں گی سوائے نبوت کے۔ بھئی اور کیا ہوں گے؟ جناب ابو طالب بتا رہے ہیں علی کی آمد کا۔ آپ حضرات نے پہلے ہی دن میرا پورا جو ہے وہ سینہ استعمال کروا دیا، میں چاہ رہا تھا آرام آرام سے پڑھوں گا، لیکن جب میں یہاں آ جاتا ہوں تو پھر میرا پورا جوش ہوتا ہے اور آپ حضرات کی محبت ہوتی ہے۔ تو اب سنیں گے جناب فاطمہ بنت اسد کون ہے، اگر تھوڑا سا وقت لوں گا تو ساتھ میرے چلیں گے۔ تو اب جناب فاطمہ بنت اسد کون ہے؟ جو آمد رسول خدا کی شاہد ہیں، رسول خدا کے معجزات کی گواہ ہیں۔ بھئی چندی تو گواہ ہیں نا، جناب آمنہ ہیں، جناب عبد المطلب ہیں، جناب ابو طالب ہیں اور جناب فاطمہ بنت اسد، یہ 4 ہستیاں ہی تو ہیں نا، تو جنہوں نے ابتدا سے رسول خدا کے سارے معجزات کو دیکھا۔
اب ان میں سے جناب خدیجہ، جناب آمنہ، جناب خدیجہ، جناب عبد المطلب مکے میں وصال کر گئے، اور جناب ابو طالب بھی، چاروں ہستیاں، صرف ایک جناب فاطمہ بنت اسد ہیں جو مدینے تک آئی ہیں۔ اب حکومت قائم ہو گئی، سب ماننے لگے، صحابیات کا مجمع ہے، وہاں ساری صحابیات ایک سوال کر رہی ہیں جناب فاطمہ بنت اسد سے، رسول خدا کا بچپنا کیسا تھا؟ کہا جیسے اب ہیں ویسے ہی بچپنے میں تھے۔ پتہ نہیں بات واضح ہے یا نہیں۔ کہا جیسے اب ہیں ویسے ہی بچپنے میں تھے۔ کہا کوئی خاص بات؟ کہا ان کو بچپنے سے خرمے بہت پسند تھے۔ کہا جو بہترین خرمے ہوتے تھے میں جمع کر کے ایک ظرف میں ان کے لیے رکھ دیا کرتی تھی، جب ظہر کے بعد عبادت سے گھر آتے تھے تو میں خرمے پیش کرتی تھی۔ کہا ایک مرتبہ ظہر کے بعد تاخیر ہوئی، میں حجرے میں آرام کرنے گئی، میری آنکھ لگ گئی، جیسی آنکھ کھلی میں تیزی سے صحن میں آئی کہ کھجور سے خرمے جمع کروں، تو میں نے دیکھا کہ رسول خدا درخت سے کہہ رہے ہیں درخت جھک جا۔ کہا انہوں نے درخت کو اشارہ کیا، کہ درخت جھکا، کہا درخت جھکا، انہوں نے بہترین خرمے چنے، کہا واپس چلا جا، کہ میں ان معجزات کی عینی شاہد ہوں۔ کہ رسول خدا وہ معجزات دکھاتے تھے کہ ہمارا اعتقاد بڑھتا چلا جاتا تھا، ہمارا عشق و محبت بڑھتا چلا جاتا تھا۔ تو اب رسول خدا جناب فاطمہ بنت اسد کی آغوش میں پلے، اور ایک مرتبہ جناب حبیب خدا جناب فاطمہ بنت اسد کی بہت تعظیم کرتے تھے، صرف اس لیے نہیں کہ چچی، بلکہ جانتے تھے کہ ان کا مقام کیا ہے، کہ جناب فاطمہ بنت اسد مادر امیر المومنین ہے، بلکہ یوں کہہ لوں 12 اماموں کی ماں ہے۔ کیا مقام ہوگا جناب فاطمہ بنت اسد کا کہ جن کا اللہ نے انتخاب کیا ہو کہ 12 اماموں کی ماں کہلائیں گی۔ تو اب جناب فاطمہ بنت اسد کا بہت مقام، بہت رتبہ، حبیب خدا بہت زیادہ احترام کرتے، ہمیشہ محبت سے پیش آتے۔ جیسی جناب فاطمہ بنت اسد آتی پیغمبر اسلام تعظیماً کھڑے ہو جاتے، اور جب پیغمبر اسلام تشریف لاتے جناب فاطمہ بنت اسد تعظیماً کھڑی ہو جاتے ہیں۔ کئی مرتبہ رسول خدا نے کہا چچی جان، امی بات، آپ میری ماں کے بعد میری ماں ہیں، میں جناب آمنہ کے بعد آپ کی تعظیم کرتا ہوں، آپ میری تعظیم میں کھڑا نہ ہوا کیجئے۔ جب آپ کھڑی ہو جاتی ہیں تو مجھے عجیب سا محسوس ہوتا ہے کہ نہ جانے کیا کیفیت طاری ہوتی ہے، مجھے کوئی آواز کہتی ہے اماں کھڑی ہو جاؤ رسول خدا آ رہے ہیں، کان میں ایک آواز سی محسوس ہوتی ہے اماں جان کھڑی ہو جائیے، مادر گرامی رسول خدا تشریف لا رہے ہیں۔ کہا مجھے کہ ایک آواز ہمیشہ آپ کے لیے آمادہ رکھتی ہے عزیزان گرامی۔ اب وہ آواز جناب فاطمہ بنت اسد، جانتے ہیں نا کہ مادر امیر المومنین طواف کر رہی تھی۔ میں صرف اشارہ کروں گا اور آگے بڑھ جاؤں گا، صرف جناب فاطمہ بنت اسد کے فضائل میں 2 جملے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جب جناب امیر، میں نے شاید پہلے پیش کیا ہے، مجھے نہیں اس وقت ذہن میں نہیں ہے، کہ جناب پیش تو کیا کراچی میں، کسی جگہ میرے ذہن میں نہیں، آپ کے سامنے شاید نہ پڑھا ہو، کہ جناب امیر سے سوال کیا گیا کہ یا علی من افضل انت ام عیسیٰ، جناب صاحب نے سبحان نے کہا کون افضل ہے، آپ یا عیسیٰ؟ تفصیل ہے، بہت سے انبیاء کا سوال کیا، تو آپ نے کہا کہ میں عیسیٰ سے افضل ہوں۔ کہا وَلِمَا ذَلِكَ یا امیر المومنین، ایسا کیوں کر ہے کہ آپ حضرت عیسیٰ سے افضل ہیں؟ کہا جب عیسیٰ کا وقت ولادت قریب آیا تو جناب مریم بیت المقدس کے اندر تھیں، اگر پہنچ جائیں، جناب مریم بیت المقدس کے اندر تھیں، آواز قدرت آئے یا مریم ھذا بیت العبادہ لل بیت الولادہ، اے مریم یہ عبادت کا گھر ہے، ولادت کا نہیں، اخرجی یہاں سے باہر تشریف لے جائیے۔ کہ جناب مریم بیت المقدس کے اندر تھی، کہ میری ماں فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ سے باہر تھی، اندر نہیں تھی، طواف بجا لا رہی تھی، دیوار کعبہ شک ہوئی، اندر سے آواز آئی یا فاطمہ ادخلی، اے فاطمہ اندر تشریف لے آئیے۔ کہ مریم کو عیسیٰ کی وجہ سے باہر بھیجا گیا تھا، میری ماں کو میری وجہ سے اندر بلایا گیا۔
توجہ ہے تو جانے توجہ ہے تو جانے گرامی کہ جناب امیر علیہ السلام کی مادر گرامی ہیں. اب یہاں ایک سوال ہمیشہ ذہنوں میں آیا کرتا تھا میرے کہ خواتین مستورات نازک دل ہوتی ہیں، اور جناب امیر نے کہا کہ ایسا ہی ہونا چاہیے. اگر دیوار کہیں شک ہو رہی ہو، پہنچ گئے بہت سے لوگ بھئی، اگر کہیں خدا نہ خاصا زلزلہ سا محسوس ہو، دیوار میں لکیر سی آ رہی ہو، دراڑ سی پڑ رہی ہو، تو بڑے بڑے مرد وہاں سے ہٹنے لگے کہ کہیں دیوار گر ہی نہ جائے. اور خانہ کعبہ کی اونچی دیوار ہے، دیوار ایک مرتبہ زلزلہ سے محسوس ہوا، شک ہونے لگی. بڑے بڑے سردار موجود تھے بھئی، ابو جہل وہیں کھڑا تھا، ابو لہب وہیں تھا. سارے بھاگنے لگے، پیچھے ہٹ جاؤ دیوار گرنے والی ہے. یہاں دیوار شک ہوئی، اندر سے آواز آئی، جناب فاطمہ بنت اسد آگے بڑھی. میرے دل میں سوال آیا، اے مادر امیر المومنین، دیوار شک ہو رہی ہے، سارے مرد بھاگ رہے ہیں، آپ اندر جا رہی ہیں، کیوں؟ تو جواب آئے گا، میرا دل کہتا کہ خبردار، میں حیدر کرار کی ماں. یہ دیوار ہے. مادر امیر المؤمنین ہیں، حیدر کرار کی ماں ہیں. تو جب کرار کی ماں ہیں تو فرار کیسا؟ یہاں دیوار شک ہوئی، بڑے بڑے افراد بھاگنے لگے. کہا جا کے ابو طالب کو خبر دو، برقع بتا رہا ہے، انہی کا گھرانہ. تو جناب مادر امیر المؤمنین نے برقع لے رکھا تھا، لیکن ابو لہب نے فوراً پہچان لیا کہ برقع ابو طالب کے گھر کا ہے. فوراً جناب ابو طالب کو جا کے لوگوں نے اطلاع دی. کہا کہ اے ابو طالب، خانہ کعبہ کی دیوار شک ہوئی تھی، آپ کی زوجہ اندر چلی گئی ہیں، چابی میرے پاس ہی، کھولنے کی کوشش کر رہا ہوں، تالا نہیں کھل رہا. بھئی کیسے شوہر ہے، نہ گھبراہٹ ہے نہ پریشانی. کہا نہیں کھلتا تو میں کیا کروں؟ یہ مزاج بتا رہا ہے انہیں علی کی آمد کی خبر ہے. اب سارا مجمع پریشان ہے، پورے مکے میں بات پھیل گئی. کہا کہ خاتون اندر گئی ہیں خانہ کعبہ کے، اس کے بعد سے دیوار بند ہے اور تالا بھی کھلنے کے لیے تیار نہیں. ہر طرح کی چابی کا زور لگا لیا، سب جمع ہو رہے ہیں. 3 دن گزر گئے. کب بھوک پیاس سے مر چکے ہوں گے، نہ جانے کیا کیفیت ہے. 3 دن گزر گئے، اب تالوں کے کھولنے کی ضرورت نہیں تھی. حبیب خدا خود تشریف لائے، تالے کے سامنے کھڑے ہوئے. میرا دل کہتا کہا ہوگا یا علی مدد. تالا کھلا، زمین پہ گرا. حبیب خدا اندر گئے، جناب امیر کو آغوش میں لیا اور جناب فاطمہ بنت اسد سے ہم کلام ہوئے کہ چچی جان کیسا پایا، میرے بھائی کو کیسا پایا؟ کہا کہ اندھیرا تھا لیکن اس کے نور نے سمجھا دیا کہ یہ بہت ہیبت و جلال والا ہے. بس ایک بات تھوڑا سا پریشان کر رہی تھی. کہا چچی جان کیا؟ کہا 3 دن ہو گئے آنکھ نہیں کھولی. تو پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں. کہا 3 دن گزر گئے، بچے نے آنکھ نہیں کھولی. معرفت دیکھے، اشارہ کیا، کہا مجھے لگتا ہے آپ کے انتظار میں ہے. حبیب خدا نے آغوش میں لیا، مولا نے آنکھیں کھولی. کہا خصصنی للنظر خصصتک للعلم. یا علی آپ نے اپنی نگاہوں کے لیے مجھے مخصوص کیا، میں نے علم پروردگار کے لیے آپ کو مخصوص کیا.
بس بے وقت نہیں رہا، تفصیل میں نہیں جا سکتا۔ تو جناب فاطمہ بنت اسد کا وہ رتبہ ہے کہ جناب حبیب خدا اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں، اور جناب فاطمہ بنت اسد جناب فاطمہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام علیہا کو پالنے والی بی بی ہیں، کہ جناب خدیجہ کا جب وصال ہوا تو 6 برس کی تھی بی بی، تو جناب فاطمہ بنت اسد نے پالا اور کہا بیٹی اپنے آپ کو محروم نہ سمجھنا کہ ماں چلی گئی ہے، ابھی میں زندہ ہوں۔ بڑا رتبہ ہے جناب فاطمہ بنت اسد کا کہ رسول خدا کہیں میری ماں کے بعد، اور جناب فاطمہ کہیں میری ماں کے بعد میری ماں بھائی، اور جناب امیر کی ماں، پتہ نہیں بات پہنچ رہی نہیں ہے، جو پنجتن کی ماں کا رتبہ رکھتی ہو ہر لحاظ سے، اب سوچیں اس بی بی کا مقام کیا ہوگا، ان کی عظمت کیا ہوگی۔ میں نے کہا تھا ان کے لیے بھی امام ہیں جناب امیر علیہ السلام، کہ روایت کے الفاظ ہیں نا کہ صحابیات کا مجمع پیغمبر اسلام کہہ رہے تھے کہ روز قیامت سب لوگ محشور ہوں گے، جس طرح سے جس حالت میں محشور ہوں گے بغیر حجاب کے۔ تو ایک مرتبہ جناب فاطمہ بنت اسد کے رونے کی آواز آئی اور خواتین نے کہا، ہلچل مچنے لگی، رسول خدا نے کہا کیا بات ہے؟ یا رسول اللہ آپ کی چچی جان بے ہوش ہو گئیں، کہا پردے کا اہتمام کرو میں اندر آنا چاہتا ہوں۔ رسول خدا گئے اپنی چچی کو ہوش میں لے کے آیا، کہا چچی جان کیا بات ہے؟ کہا آپ نے کہا نا کہ بغیر حجاب کی خواتین محشور ہوں گی، وہ بات سوچ کے میں بے ہوش ہو گئی۔ کہا چچی جان میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں آپ کو حجاب کی حرمت میں محشور کیا جائے گا، حوروں کا جھرمٹ ہوگا، بڑے اہتمام سے آپ کو محشور کیا جائے گا۔ یعنی رسول خدا تعارف کروا رہے ہیں اپنی چچی کا۔ بس بصلاۃ علی محمد وعلی محمد۔ میں آخری مرحلے میں داخل ہو گیا ہوں کہ جناب فاطمہ بنت اسد کا کیا مقام ہے کہ رسول خدا کہیں چچی جان بڑے پردے کا اہتمام ہوگا۔ پھر ایک دن حبیب خدا کہہ رہے تھے کہ مرنے والا اگر مومن بھی ہو، گنہگار ہو، اور پھر رسول خدا نے گناہ گنوائے کہ یہ گناہ پائے جاتے ہوں تو فشار قبر ہوگا۔ تو جناب فاطمہ بنت اسد رونے لگیں کہ چچی جان کیا بات ہے؟ کہ آپ نے فشار قبر سے متعلق کہا، مجھے یہ بات اچھی نہیں لگی اس لیے میرا دل رونے لگا۔ کہ چچی جان میں قسم کھا کے کہتا ہوں آپ ابو تراب کی ماں ہیں، آپ کے لیے فشار قبر نہیں ہے۔ تو جب جناب امیر روتے ہوئے تشریف لا رہے تھے، سر پہ امامہ نہیں تھا، پاؤں میں نالین نہیں تھے، جب روتا آتا دیکھا تو کہا یا علی کیا بات ہے، یہ حالت کیا بنا رکھی ہے؟ کہا یا رسول اللہ آج میری ماں کا انتقال ہو گیا۔ تو رسول اسلام نے فرمایا یا علی یہ مت کہیے آپ کی ماں کا انتقال ہو گیا، یہ کہیے کہ یا رسول خدا آج آپ کی ماں کا انتقال ہو گیا۔ کہا امی بعد امی، میری ماں کے بعد میری ماں، جس نے مجھے ماں کی ممتا بھلا دی، اتنی محبت دی، اتنی شفقت سے مجھے پالا، اتنی محبت سے پالا۔ کہا میں خود جنازے میں شرکت کروں گا۔ رسول خدا اٹھے، مستورات سے کہا جب غسل دے لو تو پھر میری ابا اڑھا دینا میری چچی کو۔ پیغمبر اسلام نے اپنی ابا دی، اپنی ابا میں لپیٹا چچی کو، اور اس کے بعد خود کاندھا دیا، جنازہ لے کے چلے۔ کہا رک جاؤ، جناب امیر سے کہا یا علی آپ رک جائیے، خود قبر میں اترے، پوری قبر کو اپنے ہاتھ سے لیپنا شروع کیا اور کہا اے خبردار اے قبر، اگر میری چچی نے شکوہ کیا تو میں تیرا حساب لوں گا روز قیامت، میری چچی سے مجھے کوئی شکوہ نہ آئے۔ خود قبر میں اترے، پوری زمین کو ہاتھ لگایا، کہا یا علی میری چچی کا جنازہ میرے ہاتھوں پہ رکھ دو۔ بڑے اہتمام کے ساتھ رسول خدا نے ہاتھوں پہ جنازہ لیا، بڑے اہتمام کے ساتھ قبر مطہر میں رکھا، اور قبر کو بند کرنے کے بعد سرہانے بیٹھ گئے۔ بیٹھے بیٹھے اچانک روتے روتے کہنے لگے ابنوں کے چچی جان کہہ دیجئے میرا بیٹا میرا بیٹا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول خدا کیا بات ہے؟ کہ جب فرشتوں نے بڑی احترام سے میری چچی سے کہا من ربو کے، کہا اللہ ربی، کہا من نبیوں کے، کہا یہ میرا بھتیجا محمد میرا نبی ہے، کہا انہوں نے کہا من اماموں کے، میری چچی نے مجھے دیکھا، میں نے فوراً کہا چچی جان کہہ دیجئے آپ کا بیٹا ہی آپ کا امام ہے، کہہ دیجئے علی ہی آپ کا امام ہے۔ تو فوراً فرشتوں نے سلام کیا، جنت کا ٹکڑا بنا دیا قبر مطہر کو، اور تعظیماً کہا کہ یہ جنت ہے آپ کے لیے کیونکہ آپ علی کی ماں ہیں، محمد کی ماں ہیں۔ کائنات میں بہت کم ایسی بیویاں ہیں جن کا ایسا رتبہ ہے۔ اب میں ایک سوال کروں آپ سے، جب جناب فاطمہ بنت اسد کو رسول عربی قبر مطہر میں اتار رہے تھے تو کتنا اہتمام کر رہے تھے، ہاتھوں پہ جسد لینے کے بعد بڑے اہتمام سے قبر میں رکھ رہے تھے۔ تاریخ میں ایک اور میں جنازہ بتانا چاہتا ہوں،
اگر دیکھ سکے میری طرف، شام کا زندان ہے، قبر میں اتارنے والا زنجیروں میں ہے، ہاتھوں میں زنجیریں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں طوق ہے، امام کے ہاتھوں پہ ایک 4 برس کی بچی کا لاشا، اگر برداشت کر سکیں ذرا ایک مرتبہ میں ہاتھ جوڑ کے مادر امیر المومنین سے درخواست کروں گا، بی بی ذرا اپنے پوتے کی بیٹی کو دیکھیں، آپ کا کفن خود رسول خدا نے اپنی ابا کو بنایا، ذرا ایک مرتبہ حسین کی بیٹی کو دیکھیں۔ میں جملہ پیش کرنے والا، مجھے معاف کر دیں گے اگر برداشت نہ کریں، سادات غیر سادات، میں ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ رہا ہوں، مجھے معاف کر دیں اگر برداشت نہ کر سکیں۔ بہت بزرگ عالم دین نے بتایا، سید ابراہیم دمشقی نے کہا، اگر اب تمہیں کوئی وہ روایت بیان کرے نا اہل سنت کی کتابوں سے کہ یزید نے غسالہ کو بھیجا تھا، کفن کا کپڑا بھیجا تھا، کہا مت ماننا۔ جب 100 برس پہلے انہوں نے قبر کی دوبارہ اصلاح کی نا، تو کہا جب میں نے لاشا دیکھا تو کفن نہیں دیا گیا تھا، امام سجاد نے ہاتھوں پہ بہن کا لاشا اٹھایا، لاشا اٹھانے کے بعد کہا، او 72 کے عزادار بابا، اپنی بیٹی کا لاشا لے لو۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ایک مرتبہ آواز دی، کیسے آواز دی؟ جیسے علی ابن ابی طالب نے 14 افراد تھے جناب سیدہ کے جنازے میں، جناب فاطمہ الزہرا کے جنازے میں 14 افراد، حسنین چھوٹے تھے، باقی سب نامحرم تھے۔ مشکل کشا نے جنازہ اٹھایا اور اٹھانے کے بعد کہا، یا رسول اللہ اپنی امانت واپس لے لیں۔ میری طرف دیکھیے گا، قبر مطہر سے تو ہاتھ بلند ہوئے، جب مشکل کشا نے جنازہ دیا نا تو ایک مرتبہ رو کے کہا، یا رسول خدا آرام سے جنازہ لیجئے گا، یہ وہ فاطمہ نہیں جو آپ نے مجھے دی تھی، اس فاطمہ کا پہلو شکستہ ہے، پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، یہ بڑی زخموں سے چور چور ہے، یا رسول اللہ جنازہ آرام سے لیجئے گا۔ میرا دل کہتا ایسے ہی زین العابدین مولا نے کہا ہوگا، بابا او 72 کے عزادار بابا ذرا جنازہ آرام سے لینا، سکینہ کے کان بھی زخمی ہیں، تماچے اتنے لگے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ میں نے روک دیا مصاحب، آپ برداشت نہیں کر پا رہے تھے، میں 2 واسطے دوں گا، صرف 2 واسطے دوں گا، برداشت کریں گے؟ پہلا واسطہ زیارت ناحیہ سے، امام زمانہ کہتے ہیں، میرا سلام و اس معصومہ پہ جس کے رخساروں کا رنگ بدل جاتا تھا۔ بس بھائی سن کے میری درخواست ہے، رک جاؤ میرے بچہ، میرے بھائیوں، سنیں گے؟ امام زمانہ کہتے ہیں میرا سلام اس معصومہ بی بی پہ جس کے رخساروں کا رنگ بدل جاتا تھا۔ میں سوال کروں آپ سے، بچوں کے رخساروں کا رنگ کیسے بدلتا؟ لوگ کہتے ہیں کبھی سرخ ہو جاتا تھا، کبھی زرد پڑ جاتا تھا، پھر دوبارہ کبھی نیلا رنگ ہو جاتا تھا۔ نہ جانے کتنے تماچے لگے کربلا سے شام تک۔ میں نے تو بی بی کے مصائب پڑھے ہی نہیں ہیں۔ میں ایک جملہ کہوں آپ سے، اگر جناب زینب ام المصائب ہیں کہ جو کہ ہیں، تو جناب سکینہ بنت المصائب ہے، یہ مصائب کی بیٹی ہے بی بی۔ میں ہاتھ جوڑ کے میں نے کہا نا صرف 2 واسطے پیش کروں گا، 2 واسطے۔ ایک واسطہ میں نے دے دیا، امام زبانہ نے جب سلام کیا بھی تو رخساروں کو سلام کیا۔
جب بیویوں کو رہائی مل گئی نا، رہائی ملنے کے بعد امام سجاد نے 3 شرائط رکھی کہ پہلی چیز ہمیں رونے دو، دوسرے تبرکات لوٹا دو، تیسرے شہداء کے سر واپس کر دو۔ جب سب بیویاں زمین پہ بیٹھی رو رہی تھی نا تو کوئی مصائب نہیں پڑ رہا تھا، آپ کو رونے کے لیے مصائب کی ضرورت ہے۔ بیویاں مصائب نہیں سن رہی تھی، ایک بی بی آواز دیتی تھی واہ حسینہ، ساری بیویاں رونے لگتی تھی۔ جب خاموش ہوتی تھی دوسری بیوی کہتی تھی واہ عباسہ، جب بیویاں خاموش ہوتی تیسری بیوی کہتی واہ علی اکبرہ۔ بس بھئی باہر تک لوگ کھڑے ہیں، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، تھک گئے ہوں گے آپ لوگ، 2 مہینے مصائب سنے ہیں نا آپ نے۔ یہ مسلسل رونا بڑا مشکل کام ہے، آنسو خشک ہو جاتے ہیں، سینے میں درد ہونے لگتا ہے، کمر ٹوٹنے لگتی ہے۔ یہ مسلسل رونا جناب زینب کا کام ہے، یہ مسلسل رونا سید سجاد کا کام ہے۔ میں اور آپ مسلسل نہیں رو سکتے، بس پہ میرے گلے میں طاقت نہیں۔ جو میں جملہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں، میں نے کہا تھا 2 واسطے، دوسرا واسطہ سنیں گے، ہاتھوں کو بلند کریں، میری طرف دیکھیں گے، ہاتھ اٹھا لیں دعا کے لیے، اپنی اپنی حاجات پیش کر دیجئے گا۔ بس بھئی ساری حاجات یہاں پہ قبول ہوں گی۔ ایک واسطہ دے رہا ہوں، آخری واسطہ، تبرکات واپس آنے لگے۔ پہلے تبرکات میں جو لوٹی گئی تھی نا وہ چادر تطہیر تھی۔ جناب زینب نے آگے بڑھ کے چادر لکھا لاؤ میری ماں کی چادر مجھے دے دو۔ بس پھر تبرکات واپس آ رہے تھے، ہاتھوں کو بلند کر کے میری طرف دیکھیے گا، ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں میری طرف دیکھیے گا۔ تبرکات واپس آ رہے تھے، ساری بیویاں کھڑی دیکھ رہی تھی کیا کچھ آ رہا ہے۔ اتنے میں 2 چھوٹی چھوٹی بالیاں آئیں، بس بالیوں کا آنا تھا۔ ساری بیویوں نے پلٹ کے جناب رباب کو دیکھا، جناب رباب نے بالیوں کو لیا اور رو کے ایک جملہ کہا کہ جس بی بی کی بالیاں تھی وہ نہیں رہی۔ آپ جب آپ گھر جائیں نا، اگر کسی کے گھر میں کوئی چھوٹی بچی ہو اس کے کانوں کو ضرور چومیے گا، پیار کر کے کہیے گا بی بی میں پرسہ دینے آیا ہوں۔ ہر باپ کو، ہر بھائی کو بیٹی سے بہن سے محبت ہوتی ہے۔ پروردگارا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما، داعش کو، طالبان کو، آل سعود کو غارت فرما، مؤمنین کی حفاظت فرما۔ بس میں نے صرف 2 واسطوں کا وعدہ کیا تھا، لیکن اگر ایک واسطہ اور اگر میں پیش نہ کروں تو مجھے لگے گا میں نے مصائب نہیں پڑھا۔ پروردگارا واسطہ اس لحظے کا جب رہائی مل گئی، امام سجاد نے 3 دن رونے کے بعد کہا پھوپھی اماں بیویوں سے کہہ دیں کل صبح ہم مدینے واپس چلے جائیں گے۔ جب صبح نمودار ہوئی امام سجاد نے پوچھا پھوپھی اماں بیویاں تیار ہیں؟ جناب زینب نے کہا بیٹا سجاد سب بیویاں تیار ہیں، لیکن آج صبح سے آپ کی ماں رباب کا کچھ پتہ نہیں، نہ جانے رباب کہاں چلی گئی۔ امام سجاد نے کہا پھوپھی اماں مجھے پتہ ہے میری ماں کہاں گئی، بیویوں سے کہیں سامان لیں چلیں، راستے سے ماں کو لے لیں گے۔ جب چلے نا امام سجاد تو جناب زینب نے رو کے کہا بیٹا سجاد یہ راستہ تو زندان کو جاتا ہے۔ کہا پھوپھی اماں میری ماں زندان کی ایک چھوٹی سی قبر سے وداع کرنے گئی ہیں، اگر میری طرف دیکھ سکے۔ میں آخری دعا پیش کر رہا ہوں۔ جناب زینب کہتی ہیں ہم جیسے زندان میں داخل ہوئے نا تو میں نے دیکھا کہ جیسے ایک ماں بچے سے لپٹ کے نہیں روتی، جناب رباب قبر سے لپٹی ہوئے تھے اور قبر سے لپٹ کے بار بار کہہ رہی تھی سکینہ تمہیں سب سے زیادہ شوق تھا مدینے جانے کا، بیٹی اٹھو ہم مدینے جا رہے ہیں، سکینہ اٹھو، سکینہ میرا دل کو قرار نہیں آ رہا۔ ایک بازو جناب زینب نے پکڑا، دوسرا بازو امام سجاد نے کہا مادر گرامی بس کیجئے کہ سجاد میرا چھوڑ کے جانے کو دل نہیں کرتا۔ خدا کسی ماں کو ایسا وقت نہ دکھائے۔ پروردگارا اس امام بارگاہ کو، بانیان مجالس، شرکت کنندگان کی توفیقات میں اضافہ فرما، ہمارے ان آنسوؤں کو جناب سیدہ کے رومال میں جگہ عنایت فرما، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما۔ بس بھئی
میں نے آخری دعا، اپنی اپنی حاجات طلب کر لیں. ایک جملہ صرف کہوں گا، ایک سوال کرنا چاہوں گا آپ سے. آپ نے صرف مصائب سنے ہیں نا؟ آپ نے دیکھے تو نہیں ہے مصائب؟ اب سمجھ میں آ رہا جناب رباب اتنا کیوں دیکھ رہے تھے؟ وہ سارے مصائب دیکھ کے آئے تھے. جب شام غریبہ میں تماچے لگ رہے تھے نا، خدا نہ کرے لیکن اگر کسی بیوہ ماں کے سامنے اس کے یتیم بچے کو کوئی تماچا مار دے تو فوراً وہ سہارا تلاش کرتی ہے. جناب رباب نے پلٹ کے جناب زینب کو دیکھا، بی بی میری بچی کو بچا لو. جناب زینب نے کہا رباب مجھے مت دیکھو، رباب میرا عباس نہیں رہا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. پروردگارا شرکت کرنے والے سارے عزاداروں کی عزاداری قبول فرما، عزاداروں کی زائرین کی حفاظت فرما. پروردگارا جہاں جہاں مومنین بسیں سب کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. بے اولادوں کو اولاد عنایت فرما، اولاد والوں کی اولاد کو نیک و صالح بنا. پروردگارا جتنے افراد نے التماس سے دعا کی سب کی دعائیں مستجاب فرما. ایک مومن نے کہا ان کی بہن بہت بیمار ہیں، امام سجاد کی بہن سکینہ کا واسطہ، اس لا علاج بہن کا علاج فرما دے. پروردگارا جتنے لوگوں نے التماس سے دعا کی ہے سب کی دعائیں مستجاب فرما. جو ہاتھ بلند ہے کسی کو رد نہ فرما. پروردگارا کسی کو نا امید نہ لوٹا. یہ آخری ایام عزا. پروردگارا ہم سب کو اگلے برس دوبارہ عزاداری کی لیے زندگی عنایت فرما. لیکن اگر تیرے قضاء و قدر نے فیصلہ کیا یہ ہمارا آخری محرم و سفر تھا، پروردگارا ہم سب کو جناب سکینہ کی شفاعت نصیب فرما، جناب فاطمہ بنت اسد کی شفاعت نصیب فرما، سید الشہداء کی شفاعت نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين.